چاہے مرشد آباد کے اس باپ بیٹے کو مارا گیا ہو، اور پھر ایک پولیس فائرنگ کے آپ کیوں نہیں بول رہے ایک مسلمان مرا، اس میں آپ بولو نا، پورا بولو نا میڈم۔ میڈم چاہے پیلو خان ہو، اخلاق ہو، عتیق احمد ہو، مختار انصاری کی موت ہو، چاہے کہیں بھی موب لنچنگ ہوتی ہو، چاہے مرشد آباد کے اس باپ بیٹے کو مارا گیا ہو، اور پھر ایک پولیس فائرنگ کے آپ کیوں نہیں بول رہے ایک مسلمان مرا، اس میں آپ بولو نا، پورا بولو نا میڈم۔ 2 لوگ ایسا مرے، پولیس فائرنگ میں مسلمان مرا۔ ہم ہر وائلنس کو کنڈیم کرتے ہیں، بلکہ ہم تو ناتھورام گوڈسے جو کرا اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ اس دیش کا سب سے پہلا آزاد ہندوستان کا ٹیررسٹ تھا تو ناتھورام گوڈسے تھا، اور اس دیش میں پچھلے 10 سال میں تو 11 سال میں تو مسلمانوں کے خلاف نفرت کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے، انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے۔ اب ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ لوگ اتنی دیر سے کوئی یہ سوال نہیں کر رہا کہ جیوتی بائی پھولے کے اوپر پکچر بن رہی ہے، اور اس پکچر میں یہ فیکٹ ہے کہ دلتوں کے اوپر ظلم ہوا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس زمانے میں جیوتی بائی پھولے اور ساوتری بائی پھولے جب اپنی تحریک کا آغاز کیے تھے تو اس زمانے میں دلت جو ہے اپنے اس سینے کے سامنے ایک کلے پاٹ کو لگا کے اور اپنے پیٹھ کے پیچھے ایک جھاڑو کو لگا کے، چاہے جب وہ چلتا تھا تو اپر کاسٹ کے لوگ جو تھے وہ یہ بولتے تھے کہ تو ہماری زمین پہ نہیں چلانا، تھوکنا، تو انہیں تھوکتا تھا بیچارہ تو اپنے اس کلے پاٹ میں، اور پیروں کے قدموں کو اپنی جھاڑو سے صاف کرتا تھا۔ اس سین کو نکالو بول رہی گورنمنٹ آف انڈیا یہ، یعنی نریندر موڈی ہر پکچر کو پروموٹ کرتے، کیوں نہیں پکچر کو پروموٹ کر رہے جیوتی بائی پھولے کے پکچر کو؟ ہسٹوریکل فیکٹ ہے نا یہ کہ اپر کاسٹ کے لوگ اس زمانے کے دلتوں کو بولتے تم ہماری بستی میں آ رہے تو اپنے گلے میں کلے پاٹ رکھو اور پیچھے جھاڑو لگا کے تاکہ تمہارے قدموں کے نشان مٹتے جائے، اور تم تھوکنا ہے تو اس میں تھوکو۔ یہ فیکٹ ہے، یہ کون ڈینائی کر سکتا؟ نریندر موڈی پکچر پروموٹ کرے نا، کون سے پکچروں کو پروموٹ کرے؟ یہ پکچر کو پروموٹ کرو۔ کیوں سی بی ایف سی بول رہی کہ نکالو یہ سین، نکالو وہ سین، نکالو وہ سین نکالو؟ کیونکہ اپر کاسٹ کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی۔ یہ کون سا انصاف ہے بتائیے آپ؟ ہم پورے اپر کاسٹ کو نہیں بول رہے، اس زمانے میں جو اپر کاسٹ کے لوگوں نے کیا ہم اس کو بول رہے ہیں، وہ فیکٹ ہے نا، آپ اس کا سوال ہی نہیں کر رہے۔ یہ فیکٹ ہے، یہ بھی دیکھ لو آپ ذرا۔ اور یہ بار بار بی جے پی بولتی ہے ارے نہیں یہ لوگ تو جان دستی رکھے ان کی وقف ہو جاتی۔ کوئی ہوتا کیا ایسا؟ بولیے آپ، دستی رکھے تو وقف کیوں جاتی؟ میں دستی نہیں رکھا، میں پارلیمنٹ میں 20 سال سے پڑھ رہا ہوں، پارلیمنٹ نماز میں میری ہو گئی پارلیمنٹ، 20 سال سے پڑھ رہا ہوں پارلیمنٹ نماز میں، کوئی کونے میں جا کے اگر ٹائم ملا تو سامنے مسجد چلے آتا ہوں۔ بعض وقت ڈیبیٹس ایسے چلتے پارلیمنٹ میں کہ آپ کو اسپیشلی مغرب کا ٹائم کم رہتا آپ کے لیے، تو آپ کو پارلیمنٹ میں ہم کونے پڑھتے، میں نہیں بلکہ ہمارے اسرار اللہ قاسمی مرحوم جناب برق صاحب، ایسے کئی ایم پیز کو ہم تو بعض کونے میں ساتھ پڑھ لیتے تھے، کیونکہ آپ جب اپنے گھر سے دور جاتے تو سفر کی نماز ہوتی، قصر بولتے، کم نماز چھوٹی ہو جاتی ہو، تو میری ہو جاتی پارلیمنٹ۔ تو کوئی سمجھنے کی بات تو ہونا نا۔ اور یہ آپ بول رہے ہیں آپ کی پراپرٹی وقف کر سکتے، آپ کی پراپرٹی وقف ہوئی نا۔ آپ اے ایس آئی کب بنا؟ اے ایس آئی کب بنا؟ 1880 میں اے ایس آئی بنا نا۔ اب مکہ مسجد جب بنی اے ایس آئی تھا کیا وہاں پہ؟ چار مینار جب بنا جب اے ایس آئی تھا کیا؟ لال قلعہ جب بنا اے ایس آئی تھا کیا؟ قطب شاہی مسجدیں اپنے حیدرآباد میں ایشور علی صاحب دیکھے جب اے ایس آئی تھا کیا؟ وہ کیا تھا؟ وقف بائی یوسیج ہے، بائی یوسیج وقف ہے وہ۔ آج آپ بول رہے نہیں اے ایس آئی میں آ گیا تو میری ہو جاتی، وقف کی رہتی، یہ تو ناانصافی ہے نا۔ یہ تو اب چھین رہے مجھ سے آپ میری پراپرٹی کو۔ سنبل کا کیس چل رہا، پورا سنبل کا کیس چل رہا، آج آپ لا بنا دیے نہیں اٹ از ناٹ اے وقف پراپرٹی۔ واٹ ول ریمین آف دا سنبل مسجد دین؟ ایسے کئی آپ جو کام نہیں کر سکتے تھے یہ لا سے کر رہے ہیں پورا۔